الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. محترم حاضرین، عزیز طالبات، بلوغ المرام کتاب الطہارہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کے پاکی کا کیا ذریعہ اور کیا طریقہ ہوگا، اس سلسلے میں ہم لوگوں نے حدیث پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز وہ کتے کے تعلق سے تھی وہ حدیث، آج بلی کے تعلق سے پڑھیں گے کہ بلی کا کیا معاملہ ہے۔ اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کیا وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اور اگر ناپاک ہوگا تو اس کو کیسے اس کی صفائی ہوگی، اور اس سلسلے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث کے راوی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو قتادہ یہ ان کی کنیت ہے، ابو قتادہ کنیت ہے۔ ان کا اصل نام ہے حارث ابن ربعی الانصاری، حارث ابن ربعی الانصاری، حا الف را تا، حارث ابن ربعی را با عین یا الانصاری رضی اللہ عنہ۔ ابو قتادہ یہ ان کی کنیت ہے۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال فی الحرۃ، بلی کے بارے میں کہا، انہا لیست بنجس، یہ ناپاک نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، اس لیے کہ یہ تمہارے گھروں کا چکر لگانے والی ہے، گھروں میں تمہارے بار بار اس کا آنا جانا ہوتا ہے، آتے جاتے رہتی ہے، اور اس سے بچنا یہ بہت مشقت والی بات ہے۔ کچن میں آپ کھانا بنا کے گئے، ذرا سا ہٹے بلی کہیں سے آ گئی، کھڑکی میں کھلا ہوا ہے گریل سے پاس ہو جاتی ہے، وہ چلی آتی ہے، بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ حدیث جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے جی، اس حدیث کے بیان کا ایک سبب ہے۔ سبب کیا ہے؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا اس سبب کی جانب۔ سبب یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں آئے تو ان کی اہلیہ نے وضو کے لیے برتن رکھا، پانی تاکہ وضو کریں، تو اتنے میں کہیں سے بلی آئی اور اس برتن میں منہ ڈال کر کے پینے لگی۔ تو حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کا منہ ٹیڑھا کر دیا، برتن کو جھکا دیا، تھوڑا مائل کر دیا تاکہ بلی آسانی سے پی لے۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح سے پی نہیں سک رہی ہوگی، تو آپ نے برتن کو ایک جانب جھکا کر کے اس کے پینے کے لیے آسانی فراہم کر دی، اور بلی پینے لگی پانی، وہ اس پانی سے جس پانی سے وہ وضو کرنا چاہ رہے تھے۔ اب گھر میں جو خاتون تھی، ان کی اہلیہ تھیں، انہوں نے دیکھا، کہا کہ اب تو پانی خراب ہو گیا، ہم نے آپ کے وضو کے لیے رکھا تھا۔ تو انہوں نے اس کو برا جانا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ وضو کا پانی ہے، وضو کے لیے ہم نے آپ کو دیا تھا نا۔ تو حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ حدیث بیان کی، کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں کہا، انہا لیست بنجس، یہ ناپاک نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تمہارے اوپر گھومنے پھرنے والی ہے، بار بار چکر کاٹنے والی ہے، اور اگر اس کو نجس کہہ دیا جائے تو یہ امت کے لیے بہت بڑی مشقت کی بات ہوگی، اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیسے لوگ پرہیز کریں گے، کیسے بچیں گے؟
اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں چلیے ہم لوگوں کا دروازہ وغیرہ مضبوط ہے، اس طرح سے ہے، اس زمانے میں اس طرح کے دروازے گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ کپڑوں کے دروازے لگاتے تھے، ٹاٹ کے دروازے لگایا کرتے تھے، جس سے بلی آسانی سے آتی جاتی تھی گھروں کے اندر، جہاں چاہتی تھی وہیں جاتی تھی نا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے، تمہارے اوپر طواف کرنے والی ہے، یعنی بار بار تمہارے گھروں کا چکر لگاتی ہے، آنا جانا کرتے رہتی ہے، اسی لیے اس مشقت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس کو نجس نہیں کیا، کہا کہ وہ نجس نہیں ہے۔ ہررا کہتے ہیں جی، معروف جانور ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، جس کو ہم لوگ بلی کہتے ہیں، اور اس کے کئی نام ہیں، ہررا، قطہ بھی کہتے ہیں، سنور یہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بس بھی کہتے ہیں، ہے نا، بس بھی کہتے ہیں، بے با اور سین بس، اور ہررا بھی اس کا نام ہے جیسا آپ جانا، اور بہت سارے اس کے نام لوگوں نے بیان کیے ہیں، اور مختلف علاقے میں مختلف جگہوں میں یہ ہر نام سے جانی جاتی ہے اور اس کو لوگ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بلی درندوں میں اس کا شمار ہوگا جی یا نہیں؟ تو اصل یہ ہے کہ یہ ہے درندوں کی نسل سے ہے، کل جیسے آپ پوچھ رہے تھے نا آپ لوگ، تو ہاں اسی سے ہے، یعنی یہ کیا کرتی ہے بلی یا بلا، وہ شکار کرتا ہے، کبھی مرغی کے اوپر جھپٹتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، اور چوہے کو تو جھپٹتا ہی ہے، کھاتا ہے مرغی کو، چوہے کو، اور اس طرح سے جانوروں کو اور دوسرے چڑیا وغیرہ کو یہ کھاتا ہے، کبوتر کو بلی کھاتا ہے یا کھاتی ہے۔ باوجود اس کے شریعت نے کہا کہ یہ نجس نہیں ہے، یہ طاہر ہے، یہ پاک ہے، طاہرہ ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ پاک ہے، یعنی اگر وہ منہ ڈال دے کسی برتن میں تو یہ نجس نہیں ہوگا، وہ برتن نجس نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہاں سوال ہے جی کہ بلی نے کسی چوہے کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کو کھا کر کے آئی ہے ابھی، اور اس کے منہ میں خون وغیرہ لگا ہوا ہے اس کا، اور چوہے کے جو پکڑنے میں یا چھینا چھپٹی میں جو معاملہ ہوا ہے وہ سب اس کے منہ میں لگا ہوا ہے، اور اب آ کر کے وہ برتن میں پانی منہ ڈال دیتی ہے، پانی کے برتن میں یا دودھ کے برتن میں منہ ڈال دی، اور آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے منہ میں خون وغیرہ جو لگا ہوا تھا وہ پانی میں اتر آیا ہے، تب کیا کریں گے؟ بولیے۔ وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، ماشاءاللہ، وہ کیا پانی میں اگر ڈالے یا کسی بھی سامان میں ڈالے تو پھر ناپاک ہو جائے گا، وہ درست اور صحیح نہیں رہے گا۔ تو اس چیز کا خیال انسان کو رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ بلی پاک ہے تو کیا اس کو کھا سکتے ہیں جی ذبح کر کے؟ ہاں، نہیں کھا سکتے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہر وہ چیز جو پاک ہے اس کو نہیں کھا سکتے، جیسے زہر ہے وہ بھی پاک ہے، اس کو نہیں کھا سکتے، اسی طرح سے سگریٹ ہے، مثال کے طور پہ سگریٹ جو پیتے ہیں لوگ کہ وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے وہ، لیکن اس کو پینا کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بات نہیں ہے، مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کیا ہے، پاک تو ہیں لیکن اس کا کھانا یہ درست اور جائز نہیں ہے، لہذا کوئی آدمی کہے گا بلی پاک ہے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں، اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ بلی اگر پاک ہے تو پورے عموم اس کا پورا جسم پاک ہے جی، پورا جسم اس کا پاک ہے، اور اسی طریقے سے اس کا
جوٹھا جو ہے وہ بھی پاک ہے، لیکن خون اس کا کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اس کا جو فضلہ ہے، پیشاب ہے، وہ ناپاک ہے۔ کہیں پہ پیشاب کر دے تو اس کو دھونا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اور شریعت نے جس کا گوشت کھانا حرام قرار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا پیشاب اور پخانہ بھی ناپاک ہے، لہذا اس کو دھونا پڑے گا، اس کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر وہ کہیں پہ قے کر دے یا کہیں پہ اس کا خون لگے، گر جائے، تو وہ جگہ صاف کرنی پڑے گی، دھونی پڑے گی۔ چلیں، جو مسائل تھے وہ تقریباً اس سے بیان کر دیے گئے۔ دیکھیے، شریعت کو فالو کرنا ہے۔ اگر کوئی کہے بلی کو پاک کر دیا اور کتے کو ناپاک کر دیا، ہے نا، تو کتے سے تحرز کرنا، بچنا، یہ آسان ہے۔ وہ بلی کے مقابلے میں بڑا جانور ہے، اور اس کو پالنا یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بلی پال سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن بلی اگر نہیں بھی پالتا ہے کوئی، تو گاؤں گھر میں جو بلی ہیں ان سے بچنا بڑا مشکل ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ تمہارے اوپر طواف کرنے والی ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز یہ پاک ہے، یہ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں رکھی ہے، یہ دین آسان ہے، اور اگر اس کو ناپاک کر دیتے تو امت کے اوپر بڑی مصیبت ہوتی۔ اس کی وجہ سے شریعت نے یہ آسانی دی ہے۔ چلیں، اس کے بعد کی حدیث آئیے۔ پڑھیے، بسم اللہ۔ ریکارڈنگ آف کر دیجئے اور پڑھیے کوئی حدیث ہے۔ ترجمہ دیکھیے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مری ہوئی چیزیں اور دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ وہ مری ہوئی چیزیں جنہیں ذبح نہ کیا گیا تب بھی ان کو کھایا جا سکتا ہے، ایک ٹڈی اور دوسری مچھلی۔ باقی رہے دو خون، تو اس سے مراد ایک جگر یعنی کلیجی اور دوسری تلی ہے، اس کو بھی آدمی کھا سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں حلال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، جانتے ہیں جی، عبداللہ ابن عمر، ہے نا، ابن خطاب القرشی العدوی رضی اللہ عنہما، بیٹے بھی صحابی ہیں اور ان کے ابا بھی صحابی ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد دوم۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لنا میتتانی و دمانی، اللہ نے ہمارے لیے دو مردار کو اور دو خون کو حلال قرار دیا ہے۔ مردار یہ حلال ہے جی، حرام ہے، مردار حرام ہے، نہیں کھا سکتے مردوں کو، چاہے کوئی بھی، بکری اگر مر گئی نہیں کھا سکتے، مرغی مر گئی ہے نہیں کھا سکتے۔ لیکن ان مردار جانوروں میں اللہ رب العالمین نے دو طرح کے مردار جانوروں کو حلال قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے خون کیا ہے؟ حرام ہے، خون بھی نہیں کھا سکتا کوئی۔ گزشتہ زمانے میں لوگ کرتے تھے جانور کو زخم لگا کر کے، یا آج بھی لوگ کرتے ہیں، اگر ذبح کرتے ہیں تو اس کے خون کو کسی برتن میں اکٹھا کر لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کلیجی کی طرح جم جاتا ہے وہ خون، اور اس کو پھر پکا کر کے والعیاذ باللہ کھاتے ہیں لوگ، ہے نا۔ تو یہ خون جو ہے حرام ہے، نہیں کھا سکتے اس کو، جس کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ دم مسفوح وہ خون جو ذبح کرتے ہوئے نکلے، لیکن گوشت کٹ کے آیا جانور کا، اور اس کو آپ جتنا مرتبہ بھی دھوئیے تو اس سے لال پانی نکلتا ہے، خون نکلتا ہی رہتا ہے، تو وہ خون نہیں جی۔ رگوں کے اندر جو خون ہے، گوشت کے ریشوں کے اندر جو خون ہے، وہ حلال ہے۔ پھر
کچھ وسوسہ والی خاتون ہوتی ہیں، بار 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 اس کو دھوتی ہیں، تو ایسا کرنا یہ وسوسہ ہے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اگر صاف ستھرا ہے، گوشت کٹ کے آیا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گوشت کٹ کے آیا ہے، صاف ستھرا ہے، ڈائریکٹ اگر اس کو آپ ہانڈی پہ چڑھا دیتے ہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے بغیر دھوئے۔ لیکن چلیے اگر طبیعت آپ کی نہیں مانتی ہے تو ایک مرتبہ دھو لیجیے، لیکن بار بار اس کو دھو رہے ہیں مل مل کے دھو رہے ہیں یہاں تک کہ گوشت ایک دم سفید کر دیا، تو یہ طبیعت کے اوپر ہے۔ لیکن اب اس وجہ سے دھو رہے ہیں کہ یہ خون ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ خون حلال ہے جو گوشت کے ریشوں کے درمیان ہو۔ ذبح کر کے جانور کو چھوڑ دیا، پورا خون اس کا بہ گیا، جانور پورے طور پہ ٹھنڈا ہو گیا، اب اس کے بعد چمڑا نکال کر کے گوشت کی بوٹی بنائی گئی اور آپ کے سامنے لایا گیا، اب اس کے درمیان میں ریشوں میں کچھ خون وغیرہ باقی ہے تو وہ معفو عنہ ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ لیکن وہ خون جو خون کی شکل میں ہے اور حلال ہے وہ مراد ہے یہاں۔ کون کون کہا؟ ایک تلی اور دوسری کلیجی۔ تلی اور کلیجی ظاہر ہے کس کی؟ وہ جانور جس کا کھانا حلال ہے، بکری ہے، اسی طرح سے اور دوسرے جانور ہیں جس کا کھانا حلال ہے، اس کے تلی اور کلیجی کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی کہے احلت لنا، تو اس سے یہ مراد ہوگا جی کہ یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے اور یہ حدیث مرفوع ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر مردار اور خون، حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر مردار اور خون۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھنا ہے، اگر قرآن میں نہیں ملے تب جا کر کے حدیث میں دیکھنا ہے۔ یہ تھیوری غلط ہے جی، پہلے قرآن میں دیکھنا ہے پھر حدیث میں بھی دیکھنی ہے ایک ساتھ، کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ملنے والی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آپ سے یہ پوچھے کہ مردار ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام، آپ نے قرآن مجید کی آیت دیکھی حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر مردار اور خون، اور آپ نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں مردار حرام ہے ڈائریکٹ یوں ہی۔ اب دوسرے دن وہ آدمی ایک ہاتھ میں مچھلی اور دوسرے ہاتھ میں تلی لے کر کے آیا اور کلیجی لے کر کے آیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ نے کہا کہ حرام ہے تو مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ یہ تو مردار ہے، اور وہ کیوں کھاتے ہیں تلی کلیجی؟ یہ بھی تو خون ہے۔ تو جب تک حدیث اور قرآن دونوں کو ایک ساتھ نہ سمجھا جائے تب تک شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف قرآن دیکھ کر فیصلہ کریں گے، وہ گمراہ ہیں، وہ لوگ گمراہ ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کی تعبیر اور قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہوتی ہے، لہذا حدیثوں کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا کیا ہے؟ ناممکن، اور اس کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہے، کسی بھی قیمت پہ آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر کے آپ کو چلنا پڑے گا، قرآن مجید کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بھی۔ تو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں وَالطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ، سمندر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اور مچھلی کہاں ہوتا ہے جی؟ مچھلی کہاں ہوتی ہے؟ سمندر میں ہے، پانی میں۔ تو اگر سمندر میں مر بھی جائے یا باہر نکلنے کے بعد مر جائے تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کاٹیے اور بنائیے کھائیے، زندہ ہے تو اس کو مار کر کے اور کھا سکتے ہیں مچھلی کو۔ اور اسی طرح سے ٹڈی، یہ دیکھیے ابھی آپ کے اسکرین پہ بنا ہوا ہے، مچھلی کی شکل بنی ہوئی ہے اور ٹڈی کی شکل بنی ہوئی ہے، یہی ہے ٹڈی، یہی ہے ٹڈی۔ یہ جھنڈ کی شکل میں ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اور اتنی کثرت سے نکلتے ہیں کہ بسا اوقات آسمان کے اوپر اگر پھیل جائیں تو نیچے اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ لگتا ہے رات ہو گئی ہے، اب سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچنے سے روک دیتے ہیں، اتنی کثرت سے یہ لوگ نکلتے ہیں۔ اور درخت میں، ہریالی میں، جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں، ہریالی کو صاف کر دیتے ہیں، درخت کے پتوں کو کھا جاتے ہیں، فصل تباہ و برباد کر دیتے ہیں یہ ٹڈی۔ تو اگر یہ نکلے اور ان کو پکڑ کے آدمی رکھے تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی
کھا سکتے ہیں، اس کو بھی کھا سکتے ہیں، اور عرب کا یہ محبوب غذا ہے، عرب اس کو کھاتے ہیں، اور وہاں کے بازار میں آج بھی یہ چیزیں بکتی ہیں، ٹڈی بکتی ہیں، فروخت ہوتی ہے۔ اور کلیجی یہ خون کا تھکا ہے، جمع ہوا حصہ ہے جو آپ سب جانتے ہیں، اور کلیجی مرغوب غذا ہے لوگوں کے لیے، لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ تو شریعت نے ان دو چیزوں کو، خون میں سے دو چیز کو مستثنا کیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار میں سے دو چیزوں کو مستثنا کیا۔ چلیں بس کیجیے، اب اس کے بعد ریکارڈنگ آف کر دیجیے۔